کیا چیز میں نے کہا؟ ایصال، ثواب. ایک ہے ایصال اور ایک ہے، ایصال کا معنی ہے پہنچانا. کیا معنی ہے؟ اور ثواب کا معنی آپ لوگ جانتے ہیں، ہے نا بھائی؟ کسی کام کے کرنے پر جب اللہ اس کام کو قبول کر لے تو جو اجر دیتا ہے وہ اجر و ثواب ہے نا بھائی؟ ایک چیز اور، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کام میں اجر ملے، ضروری نہیں ہے ہر کام میں آپ کو ثواب ملے، ضروری نہیں ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر کام کو اللہ قبول کرے، یہ اس کے اختیار میں ہے. چاہے تو قبول کرے، چاہے تو رد کر دے، اس کی مرضی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں مولا میں نے نماز پڑھی قبول کر، کہہ سکتے کیا؟ نہیں، اس کی مرضی ہے. چاہے تو قبول کرے، چاہے تو نہ کرے. اب قبول کرے نہ کرے اس کی مرضی، اور پھر اجر دے نہ دے اس کی مرضی. ہم نہیں کہہ سکتے کہ مولا دے اجر، دے ثواب مجھے دے. کہہ سکتے ہیں کیا؟ نہیں کہہ سکتے. اس کی مرضی، وہ مالک ہے، وہ چاہے تو دے اور چاہے تو نہ دے، اس کی مرضی ہے. اب ہم کہتے ہیں ایصال، کیا کہتے ہیں؟ پہنچانا. تو پہنچانا، جب کوئی چیز پہنچائی جاتی ہے تو وہ اس کا مالک ہو تو پہنچائے. بھائی ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی، ہم اس کے مالک، ثواب کے مالک ہم تو نہیں ہیں، ثواب کے مالک ہم تو نہیں ہیں، تو ہم پہنچائیں گے کیسے؟ ثواب کے مالک ہم نہیں ہیں تو ہم پہنچائیں گے کیسے؟ ایک چیز اور بالکل کھلے لفظوں میں سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ ذہن میں ہمارے اور آپ کے بات بیٹھے. جب ہم مالک نہیں ہیں تو ہم ثواب، ہم ایصال کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اور نہ ہی ہم کسی دوسرے کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تم، میں نے نماز پڑھی ہے، میں نے قرآن پڑھا ہے، میں نے سورہ فاتحہ پڑھا ہے، جاؤ تم جو ہے ایصال کر دو. یہ بھی نہیں کہہ سکتے، کسی کو وکیل بنا نہیں سکتے، کیونکہ اس ایصال کا، اس ثواب کا ہم مالک ہی نہیں ہے. جب ہم مالک نہیں ہیں تو ہم کسی کو وکیل نہیں کر سکتے. لڑکی اپنے نفس کی خود مالکہ ہے، وہ جسے وکیل کرے وہ اس کا وکیل ہے نا بھائی؟ وہ وکیل کرے فلاں کو اور فلاں دوسرا خود سے وکیل بن جائے تو نکاح ہوگا بھائی. تو ہم مالک نہیں ہیں. جب ہم مالک نہیں ہیں تو ہم پہنچائیں گے کیسے؟ نہ ہم کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں. اسی پر سوال آج یہی ہوتا ہے کہ بھائی پہنچا دیتے ہیں، ایصال کا ادا کرتے. میں نے کہا نہیں، ہمارا کیا ہے؟ اہل سنت جماعت کا موقف سنے آپ لوگ. ہم مالک نہیں ہیں تو ہم پہنچا نہیں سکتے، ہم پہنچا نہیں سکتے، ہم ثواب نہیں دے سکتے. دینے والی ذات اللہ کی، پہنچانے والی ذات اللہ کی، اس لیے کہ وہ دینے والا بھی ہے اور وہ پہنچانے والا بھی ہے. وہی اس کا مالک ہے، وہی سب کچھ کر سکتا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. اب آپ پوچھیں مولانا تو پھر آپ کہتے ہیں ایصال ثواب، پھر آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا ہم یہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد کہتے ہیں مولا یہ ہم نے پڑھا ہے، اسے قبول فرما اور اس کا ثواب بنا تو تو پہنچا دے. ہم کیا کہتے ہیں؟ مولا سورہ فاتحہ میں نے پڑھا ہے، اسے قبول کر اور اس کا ثواب فلاں مردے کو پہنچا دے. حضرت ہم یہ نہیں کہتے کہ مردے کو میں پہنچا رہا ہوں، ہم یہ نہیں کہتے کہ مردے کو میں پہنچا رہا ہوں. ہم یہ کہتے ہیں مولا قبول کر اور تو اس کا ثواب فلاں کو دے دے، اس کا ثواب فلاں کو دے دے. اب آپ مجھے بتاؤ اس طریقے سے دعا کرنا کیا قرآن سے ثابت ہے یا نہیں؟ اب بات یہی تھی. اب بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ بات آپ کے ذہن میں اتری یا نہیں اتری؟ آپ کے ذہن میں بات آئی؟ ثواب کا مالک کون ہے؟ پہنچانے کا مالک کون ہے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے پڑھا، رب کی بات ہے مولا اسے قبول فرما. کیا کام ہے؟ مولا اسے قبول فرما اور اس کا ثواب جو کچھ تو ہمیں عطا فرما، ہماری طرف سے فلاں بندے کو پہنچا دے. کیا کام ہے؟ فلاں کو پہنچا دے. اب آپ مجھے بتاؤ یہ جو ہم کہتے ہیں اسے قبول کر کے فلاں کو پہنچا دے، یہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ اپنی میت کے دعا کرنا، دعائے ایصال کرنا، ثواب پہنچانا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مغفرت فرما دے. کہتے ہیں نا مغفرت کر دے مولا، رحمت کی بارشیں برسا دے، مغفرت کر دے، تو کہتے ہیں نا بھائی. تو اب یہ دعا کرنا یہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ حدیث میں ہے یا نہیں ہے؟ سوال تو یہاں پر ہے نا. کہتے مولانا ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی ایصال کرنا، پہنچانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، ثواب دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، تو اب آپ دعا کر رہے ہو، یہ دعا قرآن میں ہے کیا؟
اپنے میت کے دعا کرنا یہ قرآن میں ہے کیا؟ میں نے کہا بالکل ہے، دعائے مغفرت قرآن میں ہے، علماء موجود ہیں۔ 28واں پارہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اس کے شروع میں اور بھی ہے والذین جاءوا من بعدہم یقولون، والذین جاءوا من بعدہم یقولون، وہ جو بعد میں آنے والے ہیں، یعنی آپ اور ہم۔ کون؟ آپ اور ہم بعد میں آئے، ہمارے دادا پہلے چلے گئے، ہماری دادی پہلے چلی گئی، ہم بعد میں آئے، تو قرآن کہتا ہے والذین جاءوا من بعدہم، وہ جو بعد میں آئے، یقولون، وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کون کہتے ہیں؟ وہ جو بعد میں آئے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، تشریف لائے دو یا اول کی بہت خوبصورت شخصیت، ماشاءاللہ، آپ کی نگاہوں کے سامنے دیدار کرتے رہے اور ثواب کماتے رہے، سبحان اللہ۔ تو میں عرض کرا درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا قرآن کیا کہتے ہیں والذین جاءوا من بعدہم یقولون، وہ جو بعد میں آئے نا، آپ اور ہم بعد میں آئے نا، ہمارے دادا پہلے چلے گئے نا، یقولون، قرآن کہتا ہے وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما۔ کیا کہ یہ قرآن سے بھائی، یہ نہیں کہ بھائی ادھر ادھر کی باتیں لا کے پیش کر کل کو کوئی کہے ارے وہ تو ضعیف ہے، وہ تو فنا ہے، وہ تو غریب ہے، وہ تو حسن ہے، وہ تو ضعیف روایتیں پیش کرتے ہیں۔ ارے قرآن ہے، قرآن یار، روایتوں میں بعد میں جانا، قرآن کو تو سمجھو قرآن ہے۔ کہتے ہیں جو بعد میں آئے وہ کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہم ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہماری مغفرت فرما اور ہم سے پہلے جو ہمارے بھائی گزر چکے ان کی بھی مغفرت فرما۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ لوگوں کو؟ ذرا زور سے بولے نا بھائی، آپ لوگ خاموش ہوتے ہیں، مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بہت کوشش کر رہا ہوں آپ کے دماغ کی بات اتارنے کی، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ذرا کہہ دیں سبحان اللہ، مجھے لگے کہ آپ لوگ سن رہے ہیں۔ کیا دعا کی قرآن میں؟ اے اللہ، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے گزر چکے۔ تو جو ہمارے باپ دادا گزر چکے ان کے تعلق سے دعا کرنا یہ تو قرآن میں ہے، یہ قرآن میں ہے، یہ میں کوئی ضعیف حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں بھائی، کل کے دن کوئی کہہ دے تو دعائے مغفرت یہ قرآن سے ہے، دعائے مغفرت۔ اور میں نے پہلے کہا ایصال اسباب کے تعلق سے ہم کیا کہتے ہیں؟ مغفرت کی دعا کرتا، مولا ہم نے پڑھا ہے تو قبول کر، اس کا ثواب فلاں کو پہنچا، اس کی مغفرت فرما۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ اپنے مومن بھائی جو دنیا سے گئے ان کی مغفرت کی دعا کرنا یہ قرآن سے ہے، ان کی مغفرت کی دعا کرنا یہ کہاں سے ہے؟ اب اگر اس کے باوجود کل کو کوئی لونڈا نہیں مانے، ایسے لوگوں کو لونڈا ہی بولا جائے گا، اگر سمجھدار ہوتے تو سمجھتے نا بھائی، لونڈے لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ان کو کیا پتا، بس ادھر ادھر گھومتے بھٹکتے رہتے ہیں، بس کہیں سے دو چار باتیں سیکھ لی اور آ کر کے بس پھر حضرتوں سے نہیں ملیں گے، پھر وہ دوسرے دوست نے ہے وہ تو ایسا نہیں ایسا ہے، ایسا کیا ایسا پوچھو، ذرا پوچھو تمہارے حضرت سے، اور ذرا پھر پوچھے حضرت سے تو بھوکی کھائے، پھر چلے گئے پھر دوسرے کا بھٹکتے آتما کی طرح بھوت کال میں گھومتے رہتے ہیں۔ اور بھائی تو مغفرت کی دعا کرنا یہ قرآن سے ہے۔ سنیں 13واں پارہ اللہ فرماتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، میری مغفرت فرما، ہے نا؟ ربنا اغفر لی، میری مغفرت فرما، ولوالدی، اور ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، یہ قرآن، کل کو کوئی ٹونڈا یہ نہ کہے کہ یہ سنی علماء، یہ سنی لوگ کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ میں نے کہا نا، ہم ایصال ثواب کو، مغفرت کی دعا کو ہم قرآن ثابت کریں گے، اور یار ہے تو ثابت کر رہے ہیں نا۔ قرآن تو کہتا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آیا
باطل مٹ گیا اور بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ حق وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے، ہم کان میں نہیں بولتے، ہم میدان میں بولتے ہیں۔ کیا کہا؟ ربنا اغفر لی ولوالدی، ہماری میری مغفرت فرما اور ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور ان تمام مومنوں کی مغفرت فرما جو قیامت تک آنے والے ہیں، ان تمام کی مغفرت قیامت کے دن فرما۔ اب آپ مجھے بتائیں، اپنی مغفرت، ماں باپ کی مغفرت، قیامت میں تمام مومنوں کی مغفرت، ان کی دعا کے تعلق سے قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ اب ہم یہی چیز کرتے ہیں تو ان کو جل جاتی ہے بھائی، ان کا معاملہ الگ ہو جاتا ہے، نہیں کرنا چاہیے، نہیں، غلط بات ہے، فاتحہ کا کھانا حرام ہے۔ تو جیسی روح، شیخ صاحب قبلہ کا فرمان کیا ہے کہ جیسی روح ویسا فرشتہ، قرآن میں بھی ہے، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، ہے نا، پاک لوگوں کے لیے پاک چیزیں، والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، اور خبیث لوگوں کے لیے خبیث چیزیں ہیں۔ ہم پاک ہیں تو ہمارے، یہ بھی قرآن میں ہے بھائی، ہم پاک ہیں تو ہمارے پاک چیزیں ہیں، ہم اس کو پاک مانتے ہیں، اور جو خبیث ہے ان کو خبیث ہی نظر آتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی مغفرت کی دعا کرنا، اپنے مومن بھائیوں کی مغفرت کی دعا کرنا، جو پہلے گزر چکے ان کی مغفرت کی دعا کرنا، یہ قرآن سے ہے۔ پتہ یہ چلا مغفرت کی دعا کرنا قرآن سے، دعائے مغفرت قرآن سے۔ اچھا، اسی طریقے سے دعائے رحمت، یہ بھی قرآن سے ہے۔ ہم جب دعا کرتے تو یہی تو کہتے ہیں نا، مغفرت فرما، رحم فرما، کرم فرما، رحمتوں کا نزول فرما۔ مغفرت قرآن سے۔ اب قرآن میں جگہ ہے رحمت کے تعلق سے، رحمت کی دعا۔ اللہ فرماتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہے نا، اے اللہ ہم پر رحم فرما جیسے کہ بچپن میں ہمارے ماں باپ ہم پر رحم فرما، رحم کرتے تھے، پیار کرتے تھے، رحم کرتے تھے، ہے نا بھائی۔ تو مغفرت کی دعا بھی قرآن سے اور رحمت کی دعا بھی قرآن سے، رحمت کی دعا بھی، یہ بھی قرآن سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جگہ نماز جنازہ کے تعلق سے بھی اللہ فرماتا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، اے محبوب آپ ان پر نماز جنازہ پڑھیے تاکہ ان کو سکون مل جائے۔ تو مغفرت کی دعا قرآن سے، رحمت قرآن سے، جنازہ پڑھو تو سکون ملے، یہ بھی قرآن سے۔ میت دنیا سے گیا، ہم مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، رحمت کی دعا کر رہے ہیں، جنازہ پڑھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں قرآن سے۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، آپ ان پر نماز جنازہ پڑھیے تاکہ میت کو سکون مل جائے، تاکہ میت کو سکون مل جائے۔ تو اسی طریقے سے ایک جگہ اور فرمایا قرآن مجید میں وَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِمْ مَعْتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، میرے محبوب ان کی قبروں پر آپ کھڑے نہ ہونا، ان کی قبر پر آپ کھڑے نہ ہونا۔ پتہ یہ چلا ان سے پہلے مومن لوگوں کی قبر پر سرکار کھڑے ہوتے تھے۔ آج کہتے ہیں قبر میں جا کے تم کھڑے ہوتے بھائی، لوگ قبر پوجوا لوگ کو کہتے ہیں نا۔ سرکار کو منع فرمایا، کس لیے؟ کیونکہ وہ انسان اسلام والا نہیں تھا، وہ انسان اسلام والا نہیں تھا، مومن نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا اس کی قبر پر آپ کھڑے نہ ہو، اس کی قبر پر آپ کھڑے نہ ہو۔ پتہ یہ چلا اس سے پہلے سرکار مومنوں کی قبر پر کھڑے ہوتے تھے، یہاں منع فرما دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے سرکار مومنوں کی قبر پر کھڑے ہوتے تھے، تبھی تو کہا نا کہ اب کھڑے نہ ہونا، تبھی تو کہا نا اب کھڑے نہ ہونا۔ پتہ یہ چلا مغفرت کی دعا قرآن سے، رحمت کی دعا قرآن سے، جنازہ پڑھو سکون ملے قرآن سے، اور قبر پر کھڑے ہونا یہ بھی قرآن کی روح سے ہے۔
آج لوگ کہتے ہیں ایصال ثواب کو انہوں نے ماڈرن طریقے سے بنا لیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے میرے دوست۔ میں نے پہلے کہا ایصال یہ پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے، ثواب دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہم پڑھیں اور پڑھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں کہیں مولا اسے قبول فرما اور اس کا ثواب فلاں مردے کو پہنچا دے۔ ٹھیک ہے؟ معلوم ہو گیا آپ لوگوں کو ایصال ثواب کے تعلق سے؟ معلوم ہو گیا بھائی؟ 11:15 بج گئے ہیں، ابھی ایک ہی موضوع پر گفتگو ہوئی ہے نا، ابھی 2-3 موضوع اور باقی ہیں، بعد میں کہیں ایسا ہوگا مجھے بخار آ جائے بھائی۔ ہاں تو پتہ یہ چلا کہ ایصال ثواب میت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ قرآن سے ہے۔ اب اگر کل کو کوئی قبر پر کھڑے ہو کر کے کچھ پڑھے اور کوئی کچھ کہے تو آپ کہنا کہ مغفرت کی دعا قرآن سے، قبر میں کھڑا ہونا یہ بھی قرآن کی روح سے ہے۔